یہودیوں نے 3 سوال بتائے. انہوں نے کہا جی یہ 3 سوال اس سے پوچھنا, یہ اگر اللہ کا نبی ہوا تو اس کے جواب آئیں گے, اگر نہ ہوا تو جواب نہیں آئیں گے. اچھا. وہ 3 سوال یہ تھے کہ ایک ہمیں یہ ان سے پوچھو کہ یہ بتائیں کہ غار والے کون تھے اور ان کا قصہ کیا ہے. دوسرا اس نے کہا جن سے پوچھنا کہ وہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور پوری زمین پر حکمرانی کی. اچھا. تیسرا سوال جو ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ پوچھا گیا کہ روح کیا ہے, لیکن میں اور مودودی صاحب کے پیچھے جاؤں گا کہ مودودی صاحب کی یہ رائے ہے کہ یہ تیسرا سوال خضر اور موسیٰ کے متعلق تھا. کیونکہ سورہ کہف میں روح والا سوال نہیں ہے, وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور وہ مدینہ میں پوچھا گیا تھا. یہ پوری سورہ مکہ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بچنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ صرف سورہ کہف ہے. اپنی امت کو اس کی نشانیاں بتائیں, اور ایک حدیث نہیں ہے, اس پہ بے تحاشا حدیث ہے. اور کہیں کہا گیا کہ پہلی 10 آیات, کہیں آخری 10 آیات, کہیں پوری سورہ. لیکن دجال سے بچنے کی سورہ یا نسخہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, وہ سورہ کہف ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ کہف میں واقعی دجال کا نام نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف نازل کیوں ہوئی. قرآن کی یہ ایک ایسی صورت ہے جس کا شان نزول بھی بڑا انوکھا اور بڑا عجیب ہے. اچھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں پھیل رہی تھی تو کفار مکہ جو تھے ان کو پریشانی ہوئی کہ اس کو روکیں کیسے. تو انہوں نے ایک وفد بنا کے, نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط 2 بڑے سردار تھے مکہ کے, ان کی قیادت میں ایک وفد بنا کے مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا. کیوں بھیجا مدینہ کے یہودیوں کے پاس؟ اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے یہودیوں کو نکال دیا گیا یروشلم سے, تو رومنز نے نکال دیا, تو وہ ڈائسپورا شروع ہو گیا ان کا, وہ بکھر گئے دنیا میں. اور ان کا جو ریلیجیس انٹیلیجنسیا تھا نا وہ مدینہ میں آ کے سیٹل ہوا. اچھا. اس دور میں جو یہود کا سب سے بڑا ریلیجیس اسکالرشپ تھا وہ مدینہ کے گرد و نواح میں رہتا تھا. تو انہوں نے اس لیے بھیجا کہ ان لوگوں سے انہوں نے جا کے پوچھا کہ بھائی ہمارے ہاں ایک بندہ آیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تم اہل کتاب ہو, تمہارے پاس کتابیں ہیں, تمہارے گھروں میں نبی آتے رہے, ہمیں بتاؤ اس بات کو یہاں اس سے نپٹے کیسے, یا یہ بتاؤ کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو یہودیوں نے 3 سوال بتائے. انہوں نے کہا جی یہ 3 سوال اس سے پوچھنا, یہ اگر اللہ کا نبی ہوا تو اس کے جواب آئیں گے, اگر نہ ہوا تو جواب نہیں آئیں گے. اچھا. وہ 3 سوال یہ تھے کہ ایک ہمیں یہ ان سے پوچھو کہ یہ بتائیں کہ غار والے کون تھے اور ان کا قصہ کیا ہے. دوسرا اس نے کہا جن سے پوچھنا کہ وہ کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور پوری زمین پر حکمرانی کی. اچھا. تیسرا سوال جو ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ پوچھا گیا کہ روح کیا ہے, لیکن میں اور مودودی صاحب کے پیچھے جاؤں گا کہ مودودی صاحب کی یہ رائے ہے کہ یہ تیسرا سوال خضر اور موسیٰ کے متعلق تھا. کیونکہ سورہ کہف میں روح والا سوال نہیں ہے, وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور وہ مدینہ میں پوچھا گیا تھا. یہ پوری سورہ مکہ کی ہے. تو یہ 3 سوال پوچھے گئے. نمبر 1 غار والے, نمبر 2 وہ بادشاہ جس نے مشرق مغرب کا سفر کیا اور زمین پر حکمرانی کی, اور نمبر 3 موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے. اب سورہ کہف کو آپ نے پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث رکھنی ہے. میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. لفظ ذرا غور کریے گا کہ ڈرایا ہے, اور میں بھی تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں. صحیح. اب سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے کہ بڑا ہی پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کو بالکل سیدھا رکھا تاکہ یہ ڈرا دے اس ایک شدید قوت سے جو اس کی طرف سے آنے والی ہے. اچھا. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں کہ ڈرایا رہا ہے. قوت پھر دجال ہی ہے, فتنہ. وہ شدید قوت وہ دجال ہے. یہ مفسرین نے کہا ہے جی دجال کا ذکر نہیں, لیکن یہ دجال کا واضح اشارہ موجود ہے. اور ہمارے جو میڈیول کے جو ہیں ٹرانسلیٹرز, انہوں نے اس کو عذاب میں بدل دیا ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے. حتیٰ کہ عذاب کا لفظ قرآن میں علیحدہ انڈیپینڈنٹلی آیا ہے. یہاں لفظ باسن شدیدن کا لفظ یوز ہوا ہے, اور یہی لفظ باسن شدیدن سورہ حدید میں بھی یوز ہوا ہے, لوہے کے لیے بھی. تو یہ عذاب نہیں ہے, یہ کوئی شدید قوت ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس کو ڈرا دے شدید قوت سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو شدید قوت ہے
ان لوگوں کو بھی ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اور یہ بڑی غلط بات ہے, بکواس ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. یہ تو کلیئر ہے. کون ہے؟ کرسچنز. نو, یہی تو غلط فہمی ہے نا. ناٹ اونلی دا کرسچنز, جیوز بھی ہیں. جیوز بھی ہیں. قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. جی جی بالکل. اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. جی. اور وہاں تو اللہ نے بڑے جلال سے کہا کہ اللہ ان کو قتل کرے, یہ بڑی بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب عزیر, عیسیٰ اور سورہ کہف کی دجال,